بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الرابع الاستدلال بالعقل۔ توجہ فرمائیں، بات ہماری ہے اصول عملیہ۔ 4 اصلیں ہیں۔ سب سے پہلی تھی اصالۃ البراءت، اور ہم نے وہ جو شکوک اور شبہات ہیں ان کی تقسیم کی تھی، یاد ہو آپ کو؟ یا شبہ حکمیہ ہوتا ہے یا شبہ موضوعیہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر چاہے شبہ حکمیہ ہو یا موضوعیہ ہو، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، شبہ تحریمیہ اور شبہ وجوبیہ۔ پھر شبہ حکمیہ میں جو شبہ اور شک کا سبب ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فقدان نص، ایک ہے اجمال نص، ایک ہے تعارض النصین۔ اور شبہ موضوعیہ میں جو شبہ کا سبب ہوتا ہے اور منشا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الاختلاط بین الامور الخارجیہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سب سے پہلا بیان کیا تھا، اگر شبہ تحریمیہ ہو، شبہ حکمیہ تحریمیہ، وہ بھی لفقدان نص، یعنی کسی جگہ پر شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے اور اس کا منشا فقدان نص ہے، تو اصولی کہتے تھے اصالۃ البراءت جاری کریں گے، اخباری کہتے ہیں اصالۃ الاحتیاط جاری کرتے ہیں۔ جو اصولی ہیں انہوں نے اپنے مدعا کی دلیلیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا، جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 تھی، جس کا نتیجہ تھا التعذیب فرع البیان، عقاب عذاب یہ بیان کی فرع ہے۔ پہلے اشارے پر واجب ہے ایک چیز بتلائے، ایک چیز کا اعلان کرے، لوگوں کو بتائے، بغیر بتائے، اردو کا جملہ یہ ذہن میں رکھ لیں، بغیر بتائے کوئی عقاب دینا، عذاب دینا، یہ درست نہیں ہے، یہ کبھی ہے، اور مولا سے یہ فعل صادر۔ آیت کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا، پھر حدیث سے رفع سے استدلال کیا کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں ہم برات جاری کریں گے۔ اس کے بعد ایک مرسلۃ الصدوق تھا، شیخ صدوق نے ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، کل شیء مطلق حتی یارد فیہ نہی۔ آج بیان کرتے ہیں الاستدلال بالعقل، شبہ حکمیہ تحریمیہ لاجل فقدان النص میں اصالۃ البراءت جاری کریں گے، اور آج دلیل پیش کر رہے ہیں عقلی دلیل۔ یہیں پہ آپ 2 قسمیں کر سکتے ہیں براءت کی، براءت شرعیہ اور براءت عقلیہ۔ کسی مشکوک مورد میں اگر اصالۃ البراءت جاری کرنے کا حکم شارع دے، اس کو براءت شرعیہ کہتے ہیں، اور اگر کسی مشکوک مورد میں براءت کا حکم عقل لگائے تو اس کو براءت عقلیہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بات تھی وہ براءت شرعیہ کی بات تھی، اب سے بات کریں براءت عقلیہ کی۔ خلاصہ سمجھ آ گیا بات کا؟ اچھا جی، اب فرماتے ہیں عقل کے ذریعے استدلال کرتے ہیں کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ لاجل فقدان نص میں اصالۃ البراءت جاری کریں گے۔ یہ جو عقل کے ذریعے دلیل پیش کرتے ہیں، ایک قاعدہ عقلیہ ہے، وہ اس دلیل کا معیار ہے، پیچھے بھی اسی کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ وہ قاعدہ کلیہ ہے، عقلی قاعدہ ہے، عقل حکم لگاتی ہے، وہ ہے قبح عقاب بلا بیان۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، بغیر بتائے، ٹھیک ہے،
عقاب دینا یہ کبھی ہے، اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ قبح العقاب بلا بیان۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ بغیر بیان کرنے کے، بغیر بتلائے عذاب دینا، عقاب دینا یہ کبھی ہے، اور کبھی کام مولا حکیم سے صادر نہیں ہو سکتا۔ مولا کا عقاب حتماً بیان کے بعد ہوتا ہے۔ پہلے مولا ایک چیز بیان کرتا ہے، اب وہ بیان اس مکلف کی دسترس میں بھی ہو، بیان پہنچ سکتا ہو، پہنچ گیا ہو، اور وہ عمل نہ کرے، اب عقاب دے گا۔ یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں عقاب فرع ہے بیان کی، پہلے بیان کرے گا، اب بندہ عمل نہ کرے تو اس پر کیا ہوگا؟ عقاب ہوگا۔ جب تک بیان نہ کرے عقاب نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یہ ہے قاعدہ قبح عقاب بلا بیان۔ ادھر سے شبہ حکمیہ تحریمیہ میں تکلیف کا یا حکم کا احتمال ہے۔ مثلا تدخین والی مثال میں احتمال ہے کہ شاید تدخین جو ہے نا، یعنی سگریٹ نوشی کیا ہو؟ حرام ہو۔ اس کا مطلب ہے مکلف کو حرمت کا علم نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، مکلف کو، یعنی چونکہ قاعدہ کلی یہ کہ جہاں تکلیف کا احتمال ہو، علم نہ ہو، تو وہ عقاب نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جہاں حرمت کا احتمال ہے، علم نہیں ہے، وہاں پر اگر شارع کیا کرے؟ عقاب دے دے، بھی تم نے یہ اس کا ارتکاب کیوں کیا ہے، یہ ہوگا عقاب بلا بیان۔ عقاب بلا بیان کبھی ہے، مولا سے یہ صادر نہیں ہو سکتا۔ سمجھا گی بات؟ اس کو ایک قیاس منطقی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ قیاس منطقی کو سمجھے، آگے بھی کام آئے گا۔ قیاس منطقی میں ایک صغرا ہوتا ہے، ایک کبرا ہوتا ہے۔ صغرا اس جزئی پر مشتمل ہوتا ہے جو نتیجے میں موضوع بنتی ہے، کبرا اس جزئی پر مشتمل ہوتا ہے جو نتیجے میں محمول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس کو اصغر اور اکبر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حد اوسط۔ حد اوسط کا کردار ہوتا ہے اکبر کو اصغر کے لیے ثابت کرنا، یعنی وہ واسطہ فی الاثبات بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، العالم متغیر کل متغیر حادث، متغیر حد اوسط ہے، اس کو ہٹا لے، نتیجہ بنے گا العالم حادث۔ پھر اگلی بات دیکھیے، صغرا اور کبرا دونوں مل کر نتیجہ دیتے ہیں۔ قیاس کی تعریف یہی ہے کہ ہوا قول مؤلف من قضایا، یعنی قضایا سمرا صغرا اور کبرا دونوں ملتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ قول لازم آتا ہے، قول لازم آتا ہے۔ اگر صغرا درست نہ ہو تب بھی نتیجہ غلط ہوگا، کبرا درست نہ ہو تب بھی نتیجہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں ایک قیاس کی صورت میں۔ کس طرح قیاس ہے؟ صغرا کبرا اور پھر حد اوسط کو گرا دیں گے، نتیجہ نکلے گا، اور قیاس سے منطقی کا کوئی منکر، عقل مند منکر نہیں ہوتا۔ صغرا یہ ہے العقاب علی محتمل تکلیف عقاب بلا بیان، جہاں تکلیف کا، کسی حکم شرعی کا احتمال ہو، اس پر عقاب دینا عقاب بلا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صغرا۔ کبرا عقاب العقاب بلا بیان یمتنع صدورہ عن المولا الحکیم، عقاب بلا بیان کا صادر ہونا مولا حکیم سے یہ محال ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو حد اوسط کیا ہوا؟ العقاب بلا بیان، اس کو ہٹا لیں، نتیجہ بنے گا پس جہاں تکلیف کا احتمال ہے وہاں عقاب دینا، اس کا صادر ہونا مولا حکیم سے کیا ہے؟ محال ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا ثابت کرتے ہیں قاعدہ قبح عقاب بلا بیان سے کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں جہاں نص موجود نہیں ہے، نص کے موجود نہ ہونے کا مطلب ہے بیان نہیں آیا۔ نص موجود نہیں ہے کہ تدخین حرام ہے، ٹھیک ہے جی، جب نص موجود نہیں ہے، اب مولا کہ بھی تم نے کیوں سگریٹ پی لی ہے، تم نے تدخین کیوں کی ہے، اب عقاب دے تو یہ عقاب کیا ہے؟ بلا بیان ہے، اور مولا ایسا نہیں کر سکتا۔ سمجھا گی بات؟ یہ ہوگی ان کی دلیل کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں ہم اصالت البراء جاری کریں گے اور بے حکم عقل یعنی براءت شرعیہ جس کو کہتے ہیں۔
اچھا جی، اب اہم نقطہ، بعض حضرات فرماتے ہیں جناب بسم اللہ آپ کا قاعدہ ایک قاعدہ عقلی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. بہت توجہ، ہم اس قاعدے کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے کہ بلا بیان عقاب دینا کبھی ہے، یہ قاعدہ تسلیم. لیکن یہاں ایک اور قاعدہ بھی ہے، وہ ذرا توجہ کریں. وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جہاں ضرر اور عقاب کا احتمال ہو، عقل کہتی ہے تم دفع ضرر کرو، کوئی ایسا کام اس سے اجتناب کرو. اس کو کہا جاتا ہے وجوب دفع ضرر محتمل. جہاں ضرر سے مراد عقاب، عذاب، جہاں ضرر کا احتمال ہو، عقل کہتی ہے تم کیا کرو، اس سے اجتناب کرو. یہ بھی حکم عقل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، البتہ پھر ضرر کی صاحب کتاب نے دو قسمیں کی ہیں، ایک ضرر ہے دنیاوی، ایک ضرر ہے اخروی. دنیاوی ضرر کی بھی دو قسمیں ہیں، دنیاوی نقصان، ایک معمولی ہے ایک بڑا نقصان ہے. اگر ضرر دنیاوی ہو اور نقصان بہت معمولی ہو، مثلا اگر میں یہاں سے چکوال جاؤں تو کوئی مجھ سے 20 روپے چھین لے گا، عقل نہیں کہتی کہ تم اس دفع ضرر کرو. ٹھیک ہے، عقل واجب قرار نہیں دیتی کہ تم اس نقصان سے جہاں احتمال ہو بچو. لیکن اگر وہ ضرر کیا ہو، بڑا ہو، تو وہاں عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے تم دفع ضرر محتمل کرو. یہ ہے دنیاوی امور میں. لیکن آ جائیں اخروی میں. اخروی امور جناب، مسئلہ یہ ہے، ذرا اس بات کو مد نظر رکھیں، ہم عبد ہیں وہ مولا ہے. عقل کہتی ہے اگر آخرت میں ضرر کا احتمال بھی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ احتمال ضعیف ہی کیوں نہ ہو، تم عبد ہو، اپنی حیثیت دیکھو، وہ مولا ہے، مولا کی حیثیت کو دیکھو. اگر تمہیں ضعیف احتمال بھی ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو آخرت میں مجھے سزا ملے گی، چاہے وہ احتمال ضعیف ہی. عقل کہتی ہے جناب تمہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تمہارے اوپر واجب ہے دفع ضرر محتمل. یہ جو احتمال ہے ضرر کا، اس کو کیا کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کا دفاع کرو. ٹھیک ہے جی. مثلا ہمارے مورد باس میں وہ جو سگریٹ پینا ہے، جس کو تدخین کا نام دیا انہوں نے، سگریٹ نوشی نہیں معلوم آیا مباح ہے یا حرام، یہی تھا نا مسئلہ. ٹھیک ہے جی، شبہ تحریمی ہے نا. اور یہ مسلم ہے جو حرام ہوتا ہے وہ مبغوض مولا ہوتا ہے. اگرچہ یہاں تدخین کے حرام ہونے کا یقین نہیں ہے، لیکن احتمال ہے کہ شاید کیا ہو، تدخین حرام ہو. تو عقل کیا کہتی ہے؟ اور حرام ہونے کا مطلب ہے آخرت میں کیا ملے گا، عقاب ہوگا، ضرر ہوگا، عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، عقل کہتی ہے تمہارے اوپر واجب ہے تم اس سے اجتناب کرو. اس سے اجتناب کرنے کا مطلب احتیاط، نہ کہ برات. بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، یہ لوگ بھی اپنے اس قاعدہ عقلی کو ایک قیاس کی صورت میں پیش کرتے ہیں. پھر دوبارہ دہراتا ہوں، قیاس میں صغرا ہوتا ہے، کبرا ہوتا ہے، دونوں کا مفروض و صدق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر دونوں صادق ہوں گے، اگر واقع میں ہیں یا نہیں، فرض کر لیں اگر دونوں صادق ہیں تو نتیجہ لازم آتا ہے. صغرا کا بھی صادق ہونا ضروری ہے، کبرا کا بھی کم از کم صادق فرض کرنا ضروری ہے. وہ بھی اپنی اس بات کو ایک قیاس کی صورت میں، قیاس منطقی کی صورت میں پیش کرتے ہیں. مثلا وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک قیاس، ایک وہ کیا کہتے ہیں، صغرا کبرا اور اس کا نتیجہ. وہ کہتے ہیں شبہ بدویہ تحریمیہ، یعنی جہاں پر ابتدائی شبہ ہے، اور شبہ کس کا ہے؟ حرام ہونے کا. یہ اس میں آخرت کے عذاب کا احتمال ہے، یہ صغرا. جہاں پر حرمت کا احتمال ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے آخرت میں ضرر کا کیا ہے؟ احتمال ہے. اور جس میں بھی آخرت کبرا، جہاں بھی آخرت کا عذاب کا احتمال ہو، اس کو ترک کرنا ضروری ہے. جہاں پر بھی آخرت میں عذاب کا احتمال ہو، اس کو ترک کرنا ضروری ہے، حکم عقل ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ حد اوسط کو گرا. نتیجہ نکلے گا کہ شبہ تحریمیہ میں
واجب ہے آپ اس سے اجتناب کریں، آپ اس کو انجام نہ دیں، جس کا نتیجہ ہے احتیاط۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی کس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں؟ قیاس کے ذریعے۔ لہٰذا یہ فرماتے ہیں آپ کا قاعدہ بھی تسلیم، ادھر سے یہ قاعدہ بھی ہے، قاعدہ ہے عقل حکم لگاتی ہے ضرر احتمالی کا دفع کرنا واجب ہے، ادھر سے وہ قاعدہ ہے قبح کا بلا بیان۔ ان دو قیدوں میں ہوگا تعارض، تعارض کی صورت میں اصالت البراءت تو جاری نہیں کریں گے نا قطعاً۔ بات واضح ہوگی؟ یہ ان کی بات ہوگی۔ صاحب کتاب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھیے کوئی بھی قیاس ہو، میں نے جیسے کہا صغرا اور کبرا کا مفروض و صدق ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں ہم آپ کے قیاس کے کبرا کو تسلیم کرتے ہیں۔ کبرا کیا ہے؟ عقل کہتی ہے جس میں آخرت کے عقاب کا احتمال ہو اس سے اجتناب کیا جائے، اس کو ترک کیا جائے، اس کو انجام۔ ٹھیک ہے، یہ کبرا درست ہے، مسئلہ صغرا میں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں جو عموماً مثال دیا کرتا ہوں۔ قیاس تشکیل دیتے ہیں، زید مجتہد ہے، ہر مجتہد جنتی ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جناب مسئلہ کبرا میں نہیں ہے، مسئلہ ہے صغرا میں۔ آپ نے کہا زید مجتہد ہے، ہمارے لیے ثابت ہی نہیں ہے کہ زید مجتہد ہے۔ مسئلہ کس میں ہے؟ صغرا میں ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، مسئلہ کس میں ہے؟ صغرا میں ہے۔ جناب صغرا میں آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ صغرا کیا بنایا آپ نے کہ شبہ تحریمیہ میں عقاب کا احتمال ہے، یہی ہے نا؟ شبہ تحریمیہ میں عقاب کا، ہم کہتے ہیں اصلا احتمال ہی نہیں ہے عقاب کا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں صغرا آپ کا ٹھیک ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمارا شبہ تحریمیہ، شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اصلاً عقاب، عذاب اور ضرر کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اگر احتمال ہوتا تو آپ کا صغرا درست ہوتا، پھر کبرا سے ملا کے نتیجہ نکلتا۔ ہم اس صغرا کو تسلیم نہیں کرتے۔ بات سمجھا گی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ صغرا آپ نے کہا ہے کہ عقاب کا احتمال ہو وہاں دفع عقاب ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن شبہ تحریمیہ میں اصلاً عقاب کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اچھا کیوں احتمال نہیں ہے عقاب کا؟ وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عقاب کا احتمال کب ہوتا ہے؟ جب مولا کی طرف سے بیان صادر ہو اور وہ بیان اب تک پہنچے بھی صحیح۔ ہمارے مورد بحث میں بیان پہنچے ہی نہیں ہے، چونکہ شبہ تحریمی ہے نا۔ بھی عقاب کا احتمال کہاں ہو سکتا ہے؟ جہاں پر مولا کی طرف سے بیان آیا ہو، یا مولا کی طرف سے فرض یہ کوئی بیان نہیں آیا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ عقاب کا احتمال تب ہو سکتا ہے اگر ہم چھان بین سے پہلے فوراً تمسک کر لیں برات کے ساتھ۔ فرض یہ ہے برات کے ساتھ ہم تمسک کرتے ہیں بعد البحث کافی تلاش کی، ہم بہت زیادہ محنت کی، آیات روایات ہمیں کسی طرف سے بھی تدخین کی حرمت پر کوئی دلیل ملی۔ ہاں اگر تفحص چھان بین سے پہلے ہم تمسک کریں برات کے ساتھ پھر عقاب کا احتمال ہے، جبکہ ہمارے مورد بحث میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کافی چھان بین کیا، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی ہے، ٹھیک؟ لہٰذا اس صورت میں بھی ایک عقاب کا احتمال نہیں ہے۔ عقاب کا احتمال یہ ہو سکتا ہے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے ہم کہیں کہ عقاب بلا بیان کبھی نہیں ہے، جبکہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ عقاب بلا بیان کیا ہے؟ کبھی ہے۔ چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ مولا جو ہو وہ حکیم شخص نہ ہو، عادل نہ ہو، حکیم نہ ہو، جبکہ فرض یہ ہے کہ مولا حکیم بھی ہے۔ ان چاروں نکات کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے شبہ تحریمی میں اصلاً عقاب کا احتمال ہی نہیں ہے۔ جب عقاب کا احتمال نہیں، آپ کا صغرا ہی درست نہیں ہے، جب صغرا درست نہیں ہے تو کبرا وہ نتیجہ آپ کا غلط ہے۔ لہٰذا قید عقاب بلا بیان اپنی جگہ پر ثابت ہے، قائم ہے، نافذ ہے، اور ہم اصالت البراءت جاری کریں گے۔ سمجھا کی بات؟ یہ ہے پورا خلاصہ ہے استدلال۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہی ہے نا، صاحب کتاب اصالت البراءت کو جاری کرتے ہیں۔ الاستدلال بالعقل، شبہ حکمیہ تحریمیہ میں عقل کے ذریعے استدلال، کس پر؟ براءت پر، ٹھیک ہے نا؟ اس براءت کو کیا کہیں گے؟ براءت عقلیہ۔ آیت اور دو روایات کے ذریعے جو ہم نے اصالت البراءت کو ثابت کیا ہے، وہاں براءت کا حاکم شارع ہے، تو اس کو کہیں گے براءت عقلیہ شریعہ، یہ ہوگی براءت عقلیہ۔
فرماتے ہیں اِنَّ صِحَّةَ احتجاج العامر علی المأمور من آثار تکلیف الواصل. توجہ فرمائیں گے، عامر حکم اسم فاعل کا صیغہ ہے. عامر کا احتجاج کا صحیح ہونا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تکلیف واصل کے آثار میں سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حکم دینے والا اپنے مامور پر اس کو عذاب تب دے سکتا ہے، اس پر حجت قائم تب کر سکتا ہے جب پہلے تکالیف اس تک پہنچائے. بات سمجھ آئی ہے؟ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. ان صحت احتجاج العامر علی المأمور، عامر کا مامور پر احتجاج کرنے کا صحیح ہونا، یعنی اس کو عقاب دینا، اس کو عذاب دینا، یہ من آثار تکلیف الواصل، تکلیف واصل کے آثار میں سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی پہلے مولا تکلیف دے اور وہ تکلیف عبد تک پہنچے اور عبد عمل نہ کرے، اب مولا عامر احتجاج کر سکتا ہے، اس کے خلاف دلیل قائم کر سکتا ہے. ولا یصح الاحتجاج بالتکلیف غیر الواصل ابدا، تکلیف غیر واصل پر کبھی بھی احتجاج نہیں ہو سکتا، یعنی عقاب نہیں دے سکتا. مولا تکلیف کا اعلان ہی نہ کرے، یا اعلان کرے لیکن عبد کی دسترس میں نہ ہو، تو اس صورت میں احتجاج کرے مولا اور اس کو کہ تمہیں جہنم بھیجتا ہوں، تمہیں عذاب دیتا ہوں، قطعاً یہ درست نہیں ہے. یعنی آپ یوں کہ بغیر بتائے مثلا کوئی سزا دینا کسی کو، سادہ اردو میں جملہ، مدرسے میں ہم کوئی قانون بغیر بتائے، مثلا کوئی قانون ابھی بنایا ہے، کاغذ پر لکھا ہوا ہے، اعلان نہیں ہوا طلباء تک، اور پھر ہم کہیں گے جناب آپ نے اس قانون پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ کبھی ہے. عقل کہتی ہے کیا ہے؟ یہ کبھی ہے. پھر آپ ایک قانون بتائیں، اس کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کی سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ بل یعد العذاب معہ ظلما وقبیحا من المولا الحکیم. معہ یعنی تکلیف غیر واصل کی صورت میں عذاب شمار ہوگا ظلم اور کبھی مولا حکیم سے. یعنی تکلیف غیر واصل، تکلیف پہنچائے نہیں پھر بھی کیا کرے؟ عذاب دے، تو یہ عذاب دینا ظلم ہے اور کبھی ہے مولا حکیم کی طرف سے. وَهَذَا مِمَّا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْعَقْلِ، یہ حق عقل کا مستقلاً حکم ہے، یہ مستقلات عقلیہ میں سے ہے. یہ خالصتاً عقل کا حکم ہے کہ عقاب بلا بیان کبھی ہے، کہ عقاب بلا بیان کبھی ہے. وَيَعُدُّ الْعِقَابُ بِلَا بَيَانٍ وَاصِلٍ أَمْرًا كَبِيحًا، یہ واصل بیان کی صفت ہے. بیان واصل کے بغیر عقاب شمار ہوگا امر کبھی لا یصدر عن الحکیم، حکیم سے کبھی یہ صادر نہیں ہوتا. وقیاس الاستدلال بشکل تالی، ہم استدلال کے قیاس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں. نمبر 1 صغریٰ کبریٰ، اور اس کے بعد حد اوسط کو گرائیں گے، نتیجہ نکالیں گے. دیکھیے صغریٰ، العقاب علی محتمل التکلیف عقاب بلا بیان، جہاں تکلیف کا احتمال ہو وہاں عقاب دینا عقاب بلا بیان ہے. البتہ فرض یہ ہے کہ بعد الفحص تام و عدم العثور علیہ، مکلف نے مکمل چھان بین کی ہے اور اس کو کوئی بیان نہیں ملا. وعدم العثور علیہ کا مرجع بیان، یعنی مکلف نے چھان بین کی اور اس کو کوئی بیان، جس طرح کہ فرض کرے حرمت تدخین میں ہے، حرمت کا احتمال ہے، عبد نے، مکلف نے، مجتہد نے چھان بین کی اور اس کو کوئی بیان نہیں ملا. تو صغریٰ یہ ہوا کہ جہاں تکلیف کا احتمال ہو وہاں عقاب دینا عقاب بلا بیان ہے. کبریٰ، والعقاب بلا بیان یمتنع صدورہ عن المولا الحکیم، عقاب بلا بیان اس کا صادر ہونا مولا حکیم سے ممتنع ہے. حد اوسط کون ہے؟ عقاب بلا بیان. عقاب بلا بیان کو ہٹا لیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا العقاب علی محتمل تکلیف، چونکہ العقاب علی محتمل تکلیف اصغر ہے اور یمتنع صدورہ عن المولا الحکیم اکبر ہے. عقاب بلا بیان حد اوسط ہے، حد اوسط کو گرا دیں تو نتیجہ نکلے گا العقاب علی محتمل تکلیف،
جہاں تکلیف کا احتمال ہو وہاں عقاب دینا یمتنع صدور من المولا الحکیم، اس کا مولا حکیم سے صادر ہونا ممتنع ہے، محال ہے۔ واضح ہوگی بات، کلیئر ہے؟ اب آ جائیں التعارض بین القاعدتین۔ سوال فرماتے ہیں سمت و قاعدۃ عقلیۃ اخری، جناب ہمارے پاس ایک اور قاعدہ عقلیہ بھی ہے، ہے علی طرف النقیض من هذه القاعدۃ العقلیہ۔ سنیں، جو آپ نے قاعدہ عقلیہ بیان کیا ہے، وہ جو ابھی قاعدہ ہم بیان کریں وہ اس قاعدے سے متصادم ہے، متعارض ہے، اس کی نقیض ہے وہ قاعدہ یہ ہے کیا؟ ان العقل یفرق بین الضرر دنیوی المحتمل، عقل فرق ڈالتی ہے اگر ضرر دنیاوی ہو اور اس ضرر کا احتمال ہو۔ یہ محتمل ضرر کی صفت ہے، یعنی وہ ضرر جو جس کا احتمال ہے وہ ضرر دنیاوی ہو اور وہ تھوڑا سا ہو، فلا یحکم بوجوب دفع، تو عقل واجب قرار نہیں دیتی کہ اس کو دفع کرنا واجب اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ہاں الا اذا کان خطیرا لا یتحمل، مگر یہ کہ وہ خطرہ کیا ہو، زیادہ ہو اور وہ برداشت نہ ہو سکتا۔ مثلا یہاں سے چکوال جاؤں، گاڑی احتمال ہے کہ راستے میں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، وہ گاڑی مجھ سے چھین لیں گے۔ عقل یہاں پر کہتی ہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس ضرر محتمل سے بچو، اس سے اجتناب کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے جہاں دنیاوی ضرر ہے اس کی تفصیل ہے، تھوڑا سا ہے تو عقل واجب قرار نہیں دیتی اس سے بچنا، لیکن اگر زیادہ ہے عقل کہتی ہے تمہارے اوپر واجب ہے، ٹھیک۔ لیکن وَأَمَّا الضَّرَرُ الْأُخْرَوِي، لیکن ضرر اخروی سے مراد الذی ہوا کنایۃ عن العقاب الاخروی، ضرر اخروی سے مراد کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے آخرت کے عذاب سے۔ فَيُؤَكِّدُ الْعَقْلُ عَلَى وُجُوبِ دَفْعِهِ، عقل تاکید کرتی ہے آپ پر واجب ہے اس اخروی محتمل و ضرر سے بچیں۔ ترجمہ واضح ہے؟ عقل تاکید کرتی ہے علی بوجوب دفع ہی کا مرجع وہ ضرر اخروی کا دفع واجب ہے، وَيَسْتَقِلُّ بِهِ، اور عقل یہ حکم لگانے میں مستقل ہے، یہ بھی عقل کا ایک مستقل حکم ہے، یہ بھی مستقل آتے ہیں عقلیہ میں سے ہے، ٹھیک۔ فلا یرخص، عقل اجازت نہیں دیتی، رخصت نہیں دیتی استعمال شیء، اس شے کے استعمال کا فیہ احتمال العقوبۃ الاخرویہ، جس میں آخرت کے عقاب اور عذاب کا احتمال ہو۔ دیکھیے عقل کہتی ہے اگر کسی کام کے کرنے سے آخرت کے عذاب اور اس کے عقاب کا احتمال ہے تو واجب ہے کیا کرو، اس سے بچو۔ اس کام کو انجام دینے کی اجازت عقل نہیں دیتی، ولو احتمالا ضعیفا، چاہے وہ احتمال ہے۔ دیکھیے یہاں نقطہ کتاب والے نے بیان کیا، آپ بیان کریں کیوں؟ چونکہ حق کے مولویت و عبودیت یہی ہے، وہ مولا ہے اور مولا قادر مطلق ہے، ہم عبد ہیں ناچیز ہیں۔ اب اگر کسی جگہ پر مولا کی ناراضگی کا احتمال بھی ہو، میں اس کو اب ایک اور انداز سے بیان کرتا ہوں، مولا کی ناراضگی کا احتمال بھی ہے، عقل کہتی ہے تم بچو اس سے، ایسا کام نہ کرو جس میں مولا کے ناراض ہونے کا احتمال ہو۔ حق کے مولویت اور حق کے عبودیت کو دیکھتے ہوئے تم عبد ہو، وہ تمہارا مولا ہے، اگر کسی جگہ پر تمہیں احتمال ہے کہ مولا ناراض ہوگا تو اس کام سے بچنا ضروری ہے، عقل اس کو واجب کر دے، اور یہ عقل کا مستقل حکم ہے۔ اگر حرمت تدخین کا علم ہے تو 100% وہ مبغوض ہے، لیکن اگر علم نہیں احتمال بھی ہے تب بھی عقل کیا کہتی ہے؟ بھی یار آخرت میں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پیشی دینی پڑ جائے اس مولا کے سامنے، تم اپنی حیثیت کو دیکھو اور مولا کے مقام کو دیکھو۔ لہٰذا عقل کہتی ہے جہاں آخرت کے ضرر اور عقاب اور عذاب کا احتمال ہو جس کام کو انجام دینے سے، اس کام سے کیا کرو؟ اجتناب کرو۔ اس کام سے اجتناب کرنے کا مطلب اصالۃ الاحتیاط ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَعَلَى ذَلِكَ فَيُمْكِنُ لِلْقَائِلِ بِالْاحْتِياط، پس جو قائل بالاحتیاط ہے اس کے لیے کہنا ممکن ہے کہ ان یعارض القاعدۃ الاولی بقاعدۃ اخری، وہ پہلے والا قاعدہ جو اصالت البراءت کو ثابت کرتا ہے وہ دوسرے قاعدے سے ٹکرا رہا ہے،
وہی قاعدۃ، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ وجوب و دفع ضرر المحتمل، ٹھیک ہے جی، دفع ضرر کو ضرر محتمل کا دفع کرنا واجب ہے بالبیان التالی، وہ بھی ہم ایک قیاس کی صورت میں ہم بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ صغریٰ احتمال الحرمت فی مورد شبہت البدویہ، وہی شبہ بدویہ یعنی ابتدائی شبہ ہے نا، شبہ بدویہ میں جہاں حرمت کا احتمال ہے، یہ احتمال حرمت یلازم احتمال ضرر الاخروی، اس کا لازمہ ہے کہ آخرت میں ضرر کا احتمال ہے۔ سنیں، سگریٹ پینے کا حرام ہونے کا یقین نہیں، لیکن احتمال ہے کہ حرام ہو، یہ احتمال کہتا ہے، اس کا مطلب ہے آخرت میں عذاب کا بھی احتمال ہے، یہ صغریٰ، ٹھیک ہے جی۔ وَهُوَ بِدَوْرِهِ واجب الدفع، پس وَهُوَ بِدَوْرِهِ پس اس ضرر اخروی جس کا احتمال ہے، اس کو دفع کرنا کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ احتمالُهُ ضعیفاً، اگرچہ احتمال ضعیف کیوں نہ ہو، یہ ابھی استدلال بیان کر قیاس آگے بیان کرتا ہے، اگرچہ وہ احتمال ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ وَعِنْدَئِذٍ يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِلُزُومِ الْاحْتِياطِ، عقل کہتی ہے واجب ہے احتیاط، کہ احتیاط کس طرح کریں؟ بترک ارتکاب محتمل ضرر، جس کے ضرر اور عقاب کا احتمال ہے اس کے ارتکاب کو چھوڑ دو، لذالک المحظور، چونکہ محظور یہ لازمات ہے کہ آخرت میں آپ کو عذاب نہ ملے، عذاب کا احتمال ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتَ، اگر آپ چاہیں، صبح فی قالب القیاس المنطقی، ہماری اس پوری دلیل کو قیاس منطقی کی صورت میں آپ پیش کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ المؤلف جو قیاس منطقی کی تشکیل پایا ہے من الصغریٰ والکبریٰ، فنقول صغریٰ یہ ہے، الشبہۃ البدویۃ التحریمیہ فیہا ضرر اخروی محتمل، دیکھیے شبہ حکمیہ تحریمیہ میں آخرت کے عقاب اور ضرر کا احتمال ہے، یہ صغریٰ۔ کبریٰ وَكُلُّ مَا فِيهِ ضَرَرٌ اُخْرَوِيٌّ مُحْتَمَلٌ، ہر وہ کام جس میں اخروی ضرر کا احتمال ہو، یلزم و ترک ہو، اس کو ترک کرنا یہ حکم عقل ہے۔ نتیجہ نکلے گا الشبہۃ البدویۃ التحریمیہ یلزم و ترک ہوا، اس کا مطلب ہے شبہ تحریمیہ میں اس کام کو ترک کرنا یعنی تدخین کو ترک کرنا ضروری ہے۔ فَيُنْتَجُ لزوم الاحتیاط، ترک ضروری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی احتیاط لازم ہے۔ وَعِنْدَئِذٍ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ الْعَقْلِيَّتَيْنِ، تو یہاں دو عقلی قاعدوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ تعارض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَمِنْ جَانِبٍ يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِقُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ، ادھر سے عقل حکم لگاتی ہے کہ عقاب بلا بیان کبھی ہے، فَيُرَخِّصُ بِالْارْتِكَابِ، پس عقل کہتی تم اس کا ارتکاب کر سکتے ہو۔ وَمِنْ جانب آخر، دوسری طرف سے يَحْكُمُ بِاللُّزُومِ دَفْعِ ضَرَرِ الْأُخْرَوِي، عقل کہتی ہے جہاں ضرر اخروی کا احتمال ہے اس کو دفع کرنا ضروری ہے، الاخروی المحتمل، فَيَمْنَعُ مِنَ الْارْتِكَابِ، تو یہاں عقل اس کام کو انجام دینے سے منع کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بالآخر برات تو ثابت نہ ہوئی نا، دونوں قاعدے آپس میں ٹکرا گئے تو برات ثابت نہ ہوئی۔ الجواب ان الصغریٰ فی القاعدۃ الثانیۃ غیر محرزہ، جناب صغریٰ یہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ صغریٰ کیا ہے؟ صغریٰ یہ ہے کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں عقاب کا احتمال ہے، اخروی عقاب کا یہ یقینی نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ غیر محرز سمراد یہ ثابت بھی، زید مجتہد ہے، ہر مجتہد جنتی ہوتا ہے، نتیجہ نکلے گا زید جنتی ہے، پہلے ثابت تو کریں کہ زید مجتہد ہے، ٹھیک ہے۔ کبریٰ آپ کا ٹھیک ہے کہ جو بھی مجتہد ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، ہم کبریٰ کو تسلیم کرتے ہیں، صغریٰ میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا ایک بات چلتی ہے ابھی، عوان جو ہے حضرت عباس کی اولاد ہیں، لہذا عوان سادات ہیں۔ کبریٰ ٹھیک ہے کہ جو بھی حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوگا وہ سید ہے مثلا، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اپنے بارے میں کیسے ثابت کریں گے کہ آپ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں؟ پہلے یہاں صغریٰ کہتے ہیں کہ ان الصغریٰ فی القاعدۃ الثانیہ غیر محرزہ، وہ جو صغریٰ ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہے، کیوں؟ اذ المراد من الصغریٰ هو احتمال ضرر العقاب، ضرر فی ارتکاب شبہۃ البدویہ۔ سنیں صغریٰ کیا ہے؟ کہ شبہ بدویہ یعنی شبہ حکمیہ تحریمیہ میں عقاب کا احتمال ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔
یعنی یہ سغرا ہے فیجب ان یکون لاحتمال. دیکھیے ہم اس سغرا کو تسلیم، یہ سغرا پہلے ثابت کریں. یہ سغرا ثابت ہوگا 4 امور آنے والوں میں سے. فیجب ان یکون لاحتمال ہی مناشئ خلیۃ. یہ جو احتمال ہے کون سا احتمال؟ شبہ بدویہ کی صورت میں عقاب کا احتمال. ضروری یہ ہے کہ اس احتمال کا کوئی منشا ہونا چاہیے، وہ منشا بھی عقلی ہو، عقل تسلیم کریں. والمفروض انتفاع جمیعاً، جبکہ فرض یہ ہے کہ کوئی بھی منشا یہاں پر ثابت نہیں ہے، منتفی ہے. کیوں؟ لأن احتمال العقاب ناشئ من الامور التالیہ. دیکھیے ہم کہتے ہیں سغرا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ سغرا کیا ہے کہ عقاب کا احتمال ہے شبہ تحریمیہ میں. ہم کہتے ہیں عقاب کا احتمال نہیں ہے. کیوں؟ عقاب کا احتمال 4 وجوہ سے ہو سکتا ہے، اس کے 4 منشا ہو سکتے ہیں، ہر ایک منتفی ہے. کیسے؟ اس کا پہلا منشا یہ ہے کہ صدور البیان عن المولا ووصولہ الی العبد. مولا کی طرف سے بیان صادر ہو اور وہ بیان عبد تک پہنچے. یہاں فرض کیا ہے؟ بیان پہنچے نہیں ہے، کیونکہ ہماری بات بھی یہی ہے نا کہ بیان نہیں آیا. نمبر 2 التمسک بالبراءۃ قبل الفاصل کافی. اگر ہم برات کے ساتھ تمسک کریں کافی تلاش سے پہلے، ٹھیک ہے نا، پھر وہاں ضرر کا احتمال ہے. یعنی جیسی ایک ہمیں حکم نہیں ملا بغیر چھان بین کے فوراً ہم نے کہا نہیں اصالت البراءت جاری کریں. اگر فحص سے پہلے اصالت البراءت جاری کریں وہاں عقاب کا احتمال ہے، جبکہ ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم نے فحص کے بعد اصالت البراءت کو جاری کیا ہے. لأجل فقدان النص کا مطلب یہ ہے ہم نے تلاش کی ہے، تلاش کے بعد ہمیں کوئی نص نہیں ملی ہے، لہذا یہ منشا بھی نہیں ہو سکتا. نمبر 3 کون العقاب بلا بیان امرن غیر کبھی. یہ ہم اس کو تسلیم کریں کہ عقاب بلا بیان کبھی نہیں ہے، جبکہ فرض یہ ہے کہ عقاب بلا بیان 100% کبھی ہے. چوتھا یہ فرض کریں کہ کون المولا شخص غیر حکیم یا غیر عادل، کہ مولا جو ہے وہ شخص حکیم نہیں ہے یا غیر عادل نہیں، جبکہ مولا حکیم بھی ہے. اور یہ سنیں احتمال عقاب کا منشا یہ 4 چیزیں ہیں، یہاں 4 چیزیں موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہاں ہمارے سغرا میں عقاب کا اصل احتمال ہی کلھا منتفیۃ فی المقام. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے شبہ تحریمیہ میں، فی المقام سے مراد شبہ تحریمیہ میں سب کی سب کیا ہیں؟ منتفی ہیں. ٹھیک ہے جی. فاحتمال العقاب الذی هو الصغرى فی القاعدۃ الثانیہ غیر موجود. پس وہ عقاب کا احتمال جو کہ قاعدہ ثانیہ کا صغرا بنتا ہے وہ موجود نہیں ہے. وما انتفائی کیف یمکن الاحتجاج بالکبری وحدہ. جب صغرا منتفی ہو جائے گا اکیلے کبرا کے ساتھ آپ کیسے احتجاج کر سکتے ہیں؟ ما ان الاحتجاج لا یتم، جبکہ قیاس منطقی نتیجہ تب دیتا ہے یا احتجاج آپ تب کر سکتے ہیں الا ما احراز صغرا، جب صغرا یقینی ہو، صغرا ثابت ہو. یہاں صغرا ہی ثابت نہیں ہے، لہذا یہ قاعدہ ہمارے قاعدے سے ٹکرا. ہم قاعدے کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے مورد بحث جو ہے نا وہ اس قاعدے کا صغرا نہیں بنتا. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہر مجتہد جنتی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ زید مجتہد ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں کبرا کو، آپ کے قاعدے کے کبرا کو تسلیم کرتے ہیں. عقل کہتی ہے جہاں آخرت کے عذاب کا احتمال ہو اس سے بچو، لیکن شبہ تحریمیہ میں آخرت کا احتمال ہے ہی، عذاب کا احتمال ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ احتمال تب ہو سکتا ہے مولا کی طرف سے بیان ہے، جبکہ یہاں بیان نہیں آیا. سمجھا کی بات؟ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ